امریکی کانگریس نے یوکرین کے لیے $40 ارب کی بڑی امدادی پیکج کی منظوری دے دی۔ امریکی پیکج میں بختر بند گاڑیوں اور فضائی دفاع نظام کے لیے $6 ارب، جبکہ یوکرین کی حکومت کے استحکام میں مدد کے لیے تقریباً $9 بلین مختص کیے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف دائر درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور شاہد خاقان عباسی نے نجی چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی جلسے عمران خان کا حق ہے، اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں۔ محکمہ موسمیات نے گرمی کے ستائے عوام کو اچھی خبر سنا دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند دنوں میں گرمی کی لہر کم ہو جائے گی۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج رات پاکستان کے بالائی علاقوں میں داخل ہو کر 24 مئی تک موجود رہے گا، جبکہ مختلف علاقوں میں رات کے اوقات میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا۔ عالمی ادارہ سے WHO نے چین کی کمپنی کینسائنو بائیو کی تیار کردہ کووڈ-19 ویکسین کے استعمال کی منظوری دے دی۔ اس طرح یہ چین کی تیسری جبکہ مجموعی طور پر 9ویں کووڈ-19 ویکسین ہے جس کو عالمی ادارے کی جانب سے ہنگامی استعمال کے لیے منظوری دے دی گئی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کا دفاع کرتا ہوں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سابق وزیر اعظم کے دورہ روس کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے خارجہ پالیسی کے تحت دورہ کیا تھا۔ دورہ روس پر پاکستان کو قصوروار ٹھہرانا سراسر غلط ہے۔ آسٹریلیا نے دورہ سری لنکا کے شیڈیول میں تبدیلی کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ کرکٹ سری لنکا کے مطابق سری لنکا کے لیے لائٹ میں T20 اور ون ڈے کھیلنا مشکل ہوگا۔ پیٹرول کی کمی کی وجہ سے وائٹ بال میچ اب دن کی روشنی میں ہی ہوں گے۔ اور سندھ میں گندم کے بحران کے باعث کراچی میں آٹے کی فی کلو قیمت $100 تک پہنچ گئی۔ فلور ملز میں 30% پیداوار عمل کم ہو گیا، جبکہ اگر یہی صورتحال رہی تو کراچی میں آٹے کا شدید بحران پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں۔